بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حصہ پنجم۔ آج ہم جانیں گے آب زمزم کی تاریخ، صفا مروہ کی سعی، قربانی کی ابتدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی رضا کے لیے قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر و تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام، اور دیگر اہم معلومات تفصیل کے ساتھ باحوالہ قرآن اور حدیث کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر یعنی کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، یعنی اس سے پانی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتریں اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھیں، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی ہاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا و مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگیں۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتیں تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ بخاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منا کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ:
پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخرکار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ یعنی مینڈھا اس اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر، تعریف و توصیف آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ الصافات آیات نمبر 102 تا 111۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مزید خوشخبریوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام جو کہ بانجھ تھیں، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ۔ اور ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلد ہی ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو قریب ہی کھڑی تھیں یہ سن کر ہنس پڑیں۔ پھر ہم نے اسے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں، بے شک اللہ تعریفوں کے لائق بڑی شان والا ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 69 تا 73۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے۔ سورہ الصافات آیت نمبر 112۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں یعنی فرشتوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر وہ مہمانوں کو پیش کیا، ان کے نہ کھانے پر ان سے پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پس اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک اہل علم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی حیرت سے آگے بڑھی اور تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا، میں تو ایک بانجھ اور بوڑھی عورت ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الذاریات آیات نمبر 24 تا 30۔ بقیہ حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔